السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اعمال کی حفاظت کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے، اگر کوئی شخص رات میں تہجد پڑھتا ہے یا کوئی خاص ذکر یا ورد کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے روزانہ رات میں، لیکن وہ کسی دن سو گیا اور فجر کی اذان ہو گئی، وظیفہ نہ پڑھ سکا یا تہجد نہ پڑھ سکا، تو اب وہ اگر اس کی قضا کرنا چاہے تو کب کرے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اعمال کی حفاظت کا جو بیان چل رہا ہے، اس سے پہلے استقامت کا بیان ہم سن چکے ہیں۔ تو استقامت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کا مطلب مسلسل عمل کرنا، استقامت کا مطلب بھی کسی نیکی کو مرتے وقت تک قائم رکھنا، انسان کی جس دن موت ہوتی ہے اس دن تک اس کو باقی رکھنا۔ تو اگر رات میں کوئی وظیفہ آدمی پڑھ رہا تھا، کسی دن سو گیا، بھول گیا، یاد نہیں اس کو آیا کہ میں نے آج رات یہ وظیفہ نہیں پڑھا، یا اسی طرح تہجد کی نماز کی اس کی عادت ہے، وہ سو گیا، فجر کی اذان ہو گئی، تو اب کیا کرے گا؟ وہ کب ادا کرے گا؟ وہ کس طرح ادا کرے گا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرض عبادتوں کی قضا واجب ہے اور نفل عبادتوں کی قضا مستحب ہے۔ جو نفل نیکیاں ہیں ان کی قضا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو آدمی عمل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قضا کر لے۔ اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں، حدیث نمبر 154 ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن حزبه من اللیل او عن شیء منہ فقرأه ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب له کأنما قرأه من اللیل، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے، یعنی رات کا وظیفہ پڑھنا بھول گیا، رات میں کچھ سورتیں اور آیتیں تلاوت کرتا تھا، بھول گیا یا سو گیا، یا اسی طرح سے کچھ عبادتوں سے سو گیا، یا نفلی عبادت تہجد کی نماز ادا کرتا تھا، تو من نام عن حزبه من اللیل او عن شیء منہ، اور جب وہ فجر کا وقت آ گیا تو اب اس نے فجر کے درمیان، فجر سے اور ظہر کے درمیان کا جو وقت ہے، فجر سے ظہر تک کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں وہ رات کا وظیفہ اس نے قضا کے طور سے پڑھ لیا، یہ وہ تہجد کی نماز بطور قضا ادا کر لی، تو وہ گویا اسی طرح اس نے ادا کیا جو رات میں ادا کرتا تھا۔ یعنی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اس کو اسی طرح اجر ملے گا۔ مسلسل کر رہا تھا، سو گیا، بھول گیا، رات میں نہیں کر پایا، تو فجر سے ظہر تک کے درمیان بھی کرے گا تو بھی اس کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ اس حدیث کے اندر یہی بات بیان کی گئی۔ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حزب اصل میں گھاٹ پر پانی لینے کی باری کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس وظیفے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو انسان اپنے اوپر بطور نفلی عبادت کے لیے مقرر کرتا ہے۔ بطور نفلی عبادت کے جو چیز انسان اپنے اوپر کر لیتا، میں کروں گا روزانہ، مستقل ہی کروں گا، لیکن کبھی بھول گیا یا سو گیا، مثلا اتنے نوافل یا قرآن کا اتنا حصہ فلاں جو ہے رات میں فلاں حصے میں میں روزانہ تلاوت کروں گا، اتنا تلاوت کر کے سوؤں گا، یا رات میں اٹھ کر اتنی رکعت جو ہے تہجد کی نماز ادا کروں گا، تو اسے جو ہے بعد میں اس کو قضا کر لینا چاہیے۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہر عبادت یا عمل جو انسان کا معمول ہو، اگر وہ چھوٹ جائے تو بھی اسے قضا کر لے، اور اللہ رب العالمین اس کے قضا کرنے پر پورا اجر اس کو دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تہجد رات میں نہیں پڑھ سکا تو فجر سے ظہر کے درمیان وہ ادا کر لے۔ اور اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کسی عبادت کی عادت رکھتا ہے تو اس پر قائم رہنا چاہیے، چاہے وقت گزر جائے تو عبادت کی پابندی اور اس کو مسلسل ادا کرنا، اس کی نیت رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ مثال دی انہوں نے، مثال کے طور سے اگر کسی کی عادت ہو کہ رات میں کچھ نوافل پڑھتا ہے، اس میں طریقہ بتایا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور وہ سو گیا، اب وہ دن میں کیسے پڑھے گا، کتنی پڑھے گا، اس کی وضاحت اس سے جو ہے مثال میں انہوں نے پیش کی ہے کہ اگر کسی کی عادت ہو کہ رات میں کچھ نوافل پڑھتا ہے لیکن وہ سو گیا اور فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا، رات والی جو عبادت ہے تہجد کی یا جو بھی وتر وغیرہ کی، تو گویا اس نے رات ہی میں ادا کیا۔ اس کے بعد مثال بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اگر رات میں وتر پڑھی جاتی ہے اور دن میں اس کا قضا کیا جاتا ہے تو اس کو طاق نہیں پڑھیں گے۔ ایک اصول ہے، رات میں آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور آپ بھول گئے، فجر کی وقت کا وقت آ گیا تو اس کو 3 کے بجائے 4 کر دیں گے، ایک اس میں اور ملا دیں گے، یا 5 ہے تو اس کو 6 کر دیں گے، 1 ہے تو اس کو 2 کریں گے۔
تو مثال دیے 3 کی جگہ 4 اور 5 کی جگہ 6 اور 7 کی جگہ 8 وغیرہ. اور اس کی دلیل آگے آ رہی ہے روایت کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف یا کسی وجہ سے جب رہ جاتی 11 رکعت آپ پڑھتے تھے. تہجد مع وتر جو بھی ہے 11 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ادا کرتے تھے. تو اگر وہ 11 رکعت وتر کے ساتھ جو رات کی نماز تھی آپ کی چھوٹ جاتی تھی اور فجر کا وقت آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دن میں فجر سے ظہر کے درمیان 12 رکعت پڑھتے تھے. 11 کے بجائے 12 رکعت پڑھتے تھے. اسی لیے محدثین نے علماء نے استدلال کیا ہے کہ 1 کے بجائے 2 کریں گے اور 3 کے بجائے 4 کریں گے اور 5 کے بجائے 6 کریں گے, کیونکہ دن میں وتر نہیں ہے, یعنی نماز وتر ہی کی قضا ہو رہی ہے, لیکن رکعت کو اس کے اندر بڑھا کر کے اس کو جفت بنا دیں گے. تو یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم میں ہے, اسی سے اس دلیل پکڑتے ہیں. اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ قضا مستحب عبادت کے لیے فجر سے ظہر تک جو ہے مدت اس کی محدود کی گئی ہے. اس میں کچھ فرق کرتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر کے طلوع فجر تک کے درمیان چونکہ نفل نماز پڑھنا منع ہے, نفلی عبادتوں کرنے سے منع کیا گیا, اس لیے اس میں قضا نہ کرے, بعد میں سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے, سورج جب نکل جائے طلوع ہو جائے اس کے بعد قضا کر لے. اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, جب آدمی بھول گیا ہے یا سو گیا ہے تو جب اس کا وقت اس کو ملتا ہے وہ قضا کر سکتا ہے, فجر کے بعد بھی قضا کر سکتا ہے. 2 طرح کے اقوال ملتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں احتیاط کرنا چاہیے, فجر کی جو ہے نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے کے درمیان اس کو گزر جانے دے, اس کے بعد جب سورج نکل جائے تب پڑھے. اور کچھ علماء نے کہا چونکہ وہ سو گیا تھا جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا تو کر سکتا ہے. بہرحال جو تھوڑی گنجائش علماء نے اس میں رکھی ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نیکی کی عادت ہو اسے باقی رکھنا چاہیے, اگر چھوٹ جائے تو اس کو قضا کر لینا چاہیے. اگرچہ قضا مستحب ہے, فرض نہیں ہے, لیکن آپ قضا کریں گے تو دنیا کے اندر آپ جیسے کوئی آدمی کوئی جو ہے کام کرتا ہے, روپیہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم اتنے دن میں اتنا یا 1 دن میں اتنا کم سے کم کمانا ہے, اور وہ ٹارگٹ پورا کرتا ہے. اگر 2 دن وہ نہیں کما سکتا تو اگلے دنوں میں کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کی ضروریات ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا, تو وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیتا ہے. تو ایسے ہی جنت حاصل کرنا یہ ہمارا بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے, سب سے بڑا ٹارگٹ کہ جنت حاصل کرنا ہے. تو نفلی عبادت ہی اگر ہم کرتے ہیں مسلسل اور کسی دن چھوٹ جائے تو اس کو قضا کر لیں گے, تو وہ ہماری جو کمی ہوئی تھی چھوٹ جانے سے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور سے کوئی شخص ہے جو ہے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے, ایام 20 کے 13, 14 اور 15 کے روزے رکھتا ہے, اور کسی مہینے میں وہ نہیں رکھ سکا تو اگلے مہینے میں 3 دن رکھ لے, کسی 3 دن میں رکھ کر کے اس کو قضا کر لے. یہ گنجائش اللہ نے رکھی ہے. یعنی 1 مہینے کا ایک وقت گزر گیا اور 1 مہینے میں آپ نے وہ 3 دن کے 13, 14, 15 کے روزہ نہیں رکھے, یا 15 گزر گیا اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ 3 دن کے ہم نے روزے نہیں رکھے, نفل روزے, تو اس کو بطور نفل کی قضا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں بھی اللہ رب العالمین نے گنجائش رکھی ہے. تو خلاصہ کلامی ہے کہ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں نفلی عبادتیں فرض کے علاوہ, فرض تو قضا کرنا واجب ہے ہی ہے, نفلی نیکیاں بھی اگر ہماری چھوٹ جائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم پورا کر لیں. وقت گزرنے کے بعد بھی پورا کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر ہمیں دے گا. اور ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دن میں مختلف نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, مختلف نیکیوں کی توفیق, جیسے نماز پڑھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے, کسی غریب کی مدد کرنا ہے, کسی کے کچھ کام آنا ہے. ایسے آدمی کچھ فہرست بنا لے کہ ہم ان دنوں میں 1 دن میں اتنی نیکیاں کریں گے فرائض کے علاوہ. کوشش کرے, موقع محل تلاش کرے, تو وہ نیکیوں کا جو ایک لسٹ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی رہتی ہے نا, تو اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور آدمی پھر وہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے, پھر اسی ٹارگٹ کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا, ہمیں یہ کرنا. تو اچھے کاموں میں آدمی مشغول رہتا ہے تو برائیوں سے بچا رہتا ہے, اور وہ جب کوئی نفلی عبادت چھوٹ جائے اور اس کی آدمی قضا کر لے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے جیسے اس کی عادت کے مطابق اس کو کرتا تھا. اور اسی طرح سے سنن رواتب کا خصوصی تذکرہ کیا ہے کہ سنن رواتب جو ظہر سے پہلے اور جو اسی طرح سے مغرب اور عشاء کے بعد کی جو 12 رکعتیں ہیں یہ بھی اگر چھوٹ جائیں تو ان کی بھی قضا کر لینا چاہیے. اس سے ہماری نیکیوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی نیکیاں کرتے ہیں مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہماری نیکیوں میں اخلاص عطا فرما, اور ہماری نیکیوں کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ عطا فرما, ایمان کی جو ہے لذت نصیب فرما. جب تک بھی ہم دنیا میں زندہ رہے رب العالمین یہ سوچ کر زندہ رہیں کہ یہ زندگی آج ہے کل نہیں رہے گی, ہمیشہ کے لیے ہم یہاں پہ رہنے والے نہیں ہیں, یہ مجلسیں سستی رہیں گی, لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, لیکن کب کس کا وقت پورا ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. السلام علیکم.
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔